کیا ہے اور پڑھا ہے۔ میں فیلنگز کے حوالے سے بات کرتا چلوں کہ کائنات میں واحد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا شان ہے کہ اگر کھجور کا خشک تنا ہے اس کا سہارا لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دیتے ہیں، سبحان تو اللہ، ڈاکٹر صاحب اندازہ لگائیے گا کہ لکڑی بے جان ہو جاتی ہے، اس کے اندر تو فیلنگز ہوتی ہی نہیں کیا ہے۔ بات اب اس کو جب ممبر صحابہ اکرام بنا دیتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ممبر سج جاتا ہے تو اس کو الگ کر دیا جاتا کیا ہے، بات، تو صحابہ اکرام نے بھی سنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے رونے کی آواز سنی، اللہ اکبر، صحابہ نے سماعت فرمائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور اس کا معافی ضمیر سنا کیا تو بات اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری یہ سعادت تھی کہ آپ میرے ساتھ سہارا لے کے جسمانی طور پہ تو آپ خطبہ دیا کرتے تھے، اب ممبر بن گیا میں جدا ہو گئی۔ کیا تو بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا میں میرا قرب چاہتی ہوئی آخرت میں، فرمایا آخرت میں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو زمین کے اندر ڈال دیا کہ قیامت کے دن یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کو قرب عطا ہوگا۔ پوری دنیا آج پوری سائنس ایک طرف لگی رہے بے جان چیز کی فیلنگز دکھائے، کیا بات ہے، اگر بے جان چیز کی فیلنگ کسی کو ہوئی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ کیا علیہ وسلم بات کی ہے، ذات کے لیے ہوئی واہ، ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دن صحابہ اکرام کو کہ میں اعلان نبوت سے پہلے بھی اس پتھر کو بھی جانتا ہوں، مکے کے اندر جب میں گزرا کرتا تھا تو وہ مجھ پہ پڑا کرتا تھا کیا صلاۃ بات، والسلام کیا بات علیک ہے، یا محمد۔ کیا بات ہے، اور کیا پھر بات آقا ہے، علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا بات ہے، ولادت کے وقت مکے کے لوگوں نے یہ گواہی دی کہ اس رات حضرت آمنہ کے پاس عورتیں آئیں کہ آج مکے کے پہاڑوں سے بھی یہ صدا آ رہی تھی کہ یا محمد یا محمد۔ تو بے شک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ انسان نہیں، انسان کے لیے تو اللہ نے ایک بڑا فضل کیا کہ ہمارے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یعنی انسانیت کا لباس پہنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ، باقی مخلوقات دیکھیے کہ کس طرح تڑپتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مدح سرائی کیا بات فرماتے ہے، ہیں۔ کیا بات ہے، اگر اس کیا میں بات ہے، جانوروں کا تذکرہ کیا جائے تو کتنی وہ ہرنی جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شکار کی وجہ سے بچایا، وہ ہونے لگی تھی یعنی اس کو قتل کرنے لگا تھا شکار میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ضمانت پہ گئی اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ واپس بھی آئی، بچوں کو دودھ پلا کے، مشہور واقعہ میں اس کو مختصر کر رہا ہوں کہ شکاری نے چھوڑ دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ضمانت دی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بچوں کو دودھ پلا کے واپس آؤں گی، یہ چھوڑ دے، اور وہ چھوڑی گئی۔ جانور کب واپس آتے ہیں لیکن وفا نبھائی گئی، تو آقا علیہ السلام کے ساتھ دنیا نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ وہ واپس آئی۔ اور آقا علیہ السلام نے فیلنگ کا کیا اظہار کیا کہ درود شریف کی صفات کے حوالے سے دیکھتے چلے جائیے کہ مکہ فتح ہوتا ہے، آقا علیہ السلام کمانڈر ان چیف ہیں، آقا علیہ السلام حضرت بلال کو حکم دیتے کہ بلال یہاں سے منادی کر دو کہ راستہ چینج کر لیا جائے، تو فرمایا راستہ کیوں چینج کر لیا جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج تو پروٹوکول کے ساتھ آپ حاکم وقت ہو کے فاتح بن کے داخل ہو رہے ہیں۔ فرمایا میری نبوت والی آنکھ دیکھ رہی ہے، آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ایک کتیا اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، میرے صحابہ کی فوج گزرے گی، اس کے دودھ پلانے کا عمل متاثر نہ ہو جائے، اس لیے آپ اپنا راستہ تبدیل کر دیں۔ آقا کی رحمت للعالمین دیکھیے کہ آقا جس انداز کے ساتھ کر رہے ہیں اور اسی طرح ساری کائنات پھر آقا علیہ السلام کو درود و سلام کے تحفے بھیج رہی ہے۔ اور انسان کے لیے تو بڑی خوشبختی کی بات ہے کہ اگر انسان آقا علیہ السلام پہ درود پڑتا ہے تو بدلے میں آقا علیہ السلام جس طرح پہلے ذکر ہوا کہ دعا کے ساتھ جواب دیتے ہیں، اور ہمارے ٹاپک کا دوسرا حصہ کہ سلام، آپ کتنا خوشبخت انسان وہ ہوگا، وہ اپنے مقدر پہ رش کرے کہ جس کو وہ حضور پہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بھیجے اور واپس میں آقا علیہ السلام کے وعلیکم السلام، جس کو آقا سلامتی کی دعا دے دیں، اس کی سلامتی پہ کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ تو یہ آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کا ایک اظہار ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ درود تو ایک بہانہ ہے، بیسیکلی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درجات کو بلند کرنا تھا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے وہ مشہور حدیث کے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے اس قیامت کے لیے کوئی تیاری کر رکھی ہے؟ تو صحابی نے اعمال تو ان کے پاس تھے ہی، لیکن وہ اگر فخریہ انداز کے ساتھ کسی کو پیش کرتے تھے وہ محبت رسول تھی۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کسی عمل پہ ناز تو نہیں ہے لیکن آپ کے ساتھ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث کے جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد ہمیں اس سے بڑی خوشی کبھی بھی نہیں ہوئی کہ ہم حضور کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اور یہ محبت پھر ڈاکٹر صاحب مختصر کرتے ہو کہ یہ اظہار مانگتی ہے، اور آقا علیہ السلام نے محبت کے اظہار کی یہ دلیل دی کہ جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے، تو جو جتنا کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، تو گویا اس پہ مور لگ جاتی ہے کہ اس کے محبت کے دعوے سچے ہیں، محبت کی یہ دلیل درود پاک بنتی ہے۔ کیا بات ہے، محبت کی دلیل
درود و سلام ہے. بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر یاسر حسنین ستی الخیری صاحب. کیا خوبصورت گفتگو آپ کی, یقین جانے ماشاءاللہ سن کر جو ہے وہ ایمان تازہ ہو رہا ہے. اور آگے بڑھتے ہیں, اور جناب ایک اور معروف عالم دین علامہ طاہر حیات چشتی صاحب, میں علامہ صاحب آپ سے کہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس حدیث مبارکہ پر تھوڑی سی توجہ ذرا ہماری مبذول کروائیں اور ناظرین کی, اور اس کو مزید اس کو ایکسپلین اور ڈیفائن کریں, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ دعا, ویسے تو دعا کے بارے میں کہا دعا مخ العبادہ, عبادت کا مغز ہے, مگر یہ عبادت کا مغز جو ہے نا, یہ بھی اس وقت تک آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہے جس وقت تک آپ درود و سلام نہیں بھیجتے. اگر آپ درود و سلام کے بغیر دعا پڑھتے ہیں, دعا کرتے ہیں, تو آپ کی دعا بھی کہیں نہ کہیں معلق ہے. میں چاہتا ہوں اس پر لازمی گفتگو کریں. جی, آپ نے بڑی خوبصورت حدیث کی طرف توجہ دلائی کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے, اور وہ بھی قبول نہیں ہوتی بغیر درود پاک پڑھے. صحیح. یعنی اللہ رب العزت اپنی, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آپ کی گفتگو سے قبل ایک کال میں لے لوں. ایک کالر ہمارے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے, خیریت ہے؟ ٹھیک ہے, اللہ کا فضل کرم جناب, آپ کی دعاؤں کا صدقہ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ خیریت سے ہیں, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. آپ اگر اپنا نام بتا دیں, شہر کا نام بتا دیں, کہاں سے آپ نے کال کی.